بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری گزارش قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کل تم پچھتائے، کیونکہ تو نہیں جانتا تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہو گئی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی، خادمہ نے دسترخواں جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغا وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ ادھر یہ شخص سن رہا تھا۔ کتے نے مرغے سے کہا، اے دوست، تو دانہ تنکا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزر بسر چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کے کھا لینا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، چنانچہ وہ فوراً اٹھا اور اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغے نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ دیا تھا۔ فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ بھی مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ کو بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغے سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دے گا؟ مرغے نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ دیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغے نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، اس کا کل خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تو بھی جی بھر کے کھانا۔ مالک جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پہ بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغے اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضائے قدر کا رخ پھیر دیا ہے، یعنی اپنی تقدیر پھیر ڈالی۔ خیر، چوتھے دن کتے نے مرغے سے کہا، اے مرغ، وہ تیری پیش گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغے نے کہا، توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں
یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راستہ گو ہے۔ ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا ہے لیکن اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصانات کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی وہ آدمی اپنا مال بیچتا ہے۔ وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پہ سے صدقہ ہو جاتا، اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا۔ اس کے وارثا اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے۔ بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑا، اونٹ اور کھچر کی موت اس کی نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغے کی بات نہایت غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیش گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، میری درستگی فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا، میں نے تجھے کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے، اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہیں مانا۔ اے عزیز، اب تیرا گمان نکل چکا ہے۔ میں تیرے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفعات بگڑ گئی اور وہ کہکے کرنے لگا۔ یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا اور گھر جاتے ہی یہ شخص مر گیا۔ تو دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔